یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی بے شمار حمد و ثنا اور سرکار دو عالم خاتم النبیین سردار الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بے شمار درود و سلام، اور اللہ دے صالحین بندیاں تے بھی سلام۔ حضرات گرامی، اج حضرت امام حسن علیہ السلام آپ دا یوم ولادت، آپ دی پیدائش دا مبارک دن ہے تے سارے نو مبارک ہوئے۔ 15 رمضان المبارک نو حضرت امام حسن علیہ السلام دے پیدائش مبارک ہوئی۔ آپ دا نام مبارک حسن، تو اس تو پہلے نام شبر رکھا گیا، اس دا مطلب ہے انتہائی خوبصورت۔ تے امام حسین علیہ السلام دا نام پہلے شبیر رکھا گیا سی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مولا علی، آپ نے فرمایا مولا علی نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مینوں حکم ہویا ہے۔ حضرت مولا علی نے بھی نام علیحدہ رکھیا سی، پہلے امام حسن علیہ السلام دا نام حمزہ رکھیا تے دوسرے حضرت امام حسین علیہ السلام دا نام جعفر رکھیا سی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مینوں حکم ہویا کہ انہاں دے نام بدل دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن نام رکھا تے حسین نام رکھا، دونوں صاحبزادیاں نے۔ فرمایا دونوں نام جنتیاں دے نام، جنت دے نام۔ اس ٹائم تو 500 سال پہلے جہاں دور جاہلیت گزریا ہے، اس دور دے وچ عرب دے وچ کوئی یہ نام نہیں رکھے گیا، کسی نے بھی یہ نام حسن یا حسین نام نہیں سی رکھے۔ یہ انی عظمت فضیلت ہے۔ تو آپ دی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء العالمین، سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، تو آپ دے والد گرامی مولا کائنات مولا کل حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ۔ تو اہل بیت دیاں بڑیاں شاناں نے، اسی تے حاضری لوانی مختصر شاناں تو انہاں دی بیان ہو نہیں سکدیاں، وہ عظمتاں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عطا فرمائیاں نے۔ حدیث شریف سے آندہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار کے ساتھ ایک دن کی محبت، ایک دن دی محبت جڑی نا انہاں پاک ہستیاں دے نال اہل بیت دی، وہ ایک برس کی عبادت سے بہتر ہے، جویں انہیں کسی نے 1 سال عبادت کیتی ہوئے۔ ایک دن جڑا محبت کردا ہے اہل بیت اطہار دے نال، انہوں اجر کینا ملدا ہے؟ 1 سال دی عبادت۔ تو حضرت زید بن ارقم روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جو ان سے لڑے میں ان سے لڑنے والا ہوں، جو ان سے صلح کرے میں ان سے صلح کرنے والا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جیڑا انہاں نال محبت کرے میں انہاں نال محبت کرنا، تے جیڑا انہاں نال محبت کرے تو ہی انہاں نال محبت کر۔ یہ شان انہاں دی بیان کیتی تے قرآن پاک جیڑی میں تلاوت کیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا
کہ اے محبوب انہوں فرما دو تسی کہ میں تواڈے کولوں اجر رسالت نہیں ماندا، جیڑا میں اللہ تعالیٰ دا پیغام تانوں پہنچا رہا، اللہ دے تعالیٰ دے حکم سنا رہا، او دا کوئی اجر نہیں مانگدا تواڈے کولوں کہ مینوں ادا اجر دیو کوئی، لیکن یہ ہے کہ جڑے میرے قرابت دار نے انہاں نال مودت کرو، میرے جڑے قریبی نے، میرے جڑے قرابت دار نے انہاں نال مودت کرو۔ تو ایک محبت ہوندی تے ایک مودت ہوندی، محبت دا درجہ مودت دا درجہ محبت ہوتے ہے، یعنی شدید محبت، کسی نال ٹوٹ کے محبت کرنی، بہت ہی زیادہ، اپنے تو جان تو ود کے محبت کرنی۔ جس طرح کہ مچھلی ہے، مچھلی پانی تو بغیر نہیں زندہ رہ سکتی، مچھلی نو پانی نال محبت نہیں مودت ہے کہ شدید محبت ہے، وہ تو بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی مچھلی۔ تو مودت دا حکم دیتا گیا ہے کہ میں اور کوئی اجر نہیں مانگدا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے کولوں جیڑا میں اللہ دے پیغامات پہنچا رہا یہ دے وچ تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں مانگ رہا، تسی یہ ہے کہ یہ دے عوض دے وچ میری مودت، میرے اہل بیت، میرے جڑے قریبی نے، میرے جڑے قرابت دار نے، انہاں نال مودت کرو، انہاں نال پیار کرو۔ تو فرمایا کہ میرے اہل بیت جڑی کشتی نوح دی مانند نے، جس طرح کہ نوح علیہ السلام دی کشتی سے جڑے لوگ سوار ہو گئے وہ بچ گئے سن، باقی سارے غرق ہو گئے سن۔ فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح دی مانند نے، یعنی کہ انہوں نے انہاں کو تعلق جوڑ لو کہ وہ تہاڈی بخشش دا ذریعہ بن جان گے، تہاڈی نجات ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، کیونکہ میں ہی ان کا نسب اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ ساڈی اولاد دا نسب ساڈے تو چلدا ہے نا، ساڈی اولاد دے نال ساڈا نام ہوئے گا نا، تو اے دا باپ کون ہے؟ فلاں فلاں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ فاطمہ دی اولاد میری اولاد ہے، اے میری اولاد ہے، امام حسن حسین علیہ السلام میرے بیٹے نے۔ تو کافراں نے تانے مار سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادے، 3 صاحبزادے ہوئے تھے، بچپن دے وچ انہاں دا وصال ہو گیا سی، تو آپ نے وہ کافراں تانا مارے کہ بے اولاد نعوذ باللہ اے رہن گے۔ تو ان شان کا ہو ولب تک اللہ تعالیٰ سورۃ کوثر نازل فرماتی کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، کثرت، آج دیکھ لو سادات دی کثرت کنے سادات نے اور قیامت تک ہوندے رہن گے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ تو مراد حوض کوثر بھی ہے تے کثرت بھی ہے کہ ہر چیز کثرت دے نال تانوں عطا فرماتی، ہم نے حوض کوثر اور ہر چیز کثرت دے نال عطا فرمائی۔ تہاڈا جڑا ان شان کا ہو ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یعنی او دے شکرانے دے طور تے تانوں اینی کثرت ہر چیز کثرت دے نال عطا کیتی، ہن تسی دا شکرانہ کیویں کرنا ہے؟ فصلی لربک، اپنے رب دی نماز پڑھو، وانحر قربانی کر۔ تو ان شان کا ہو الابتر، جڑا تہاڈا دشمن ہے وہی بے اولاد رہے گا، وہ دی نسل نہیں اگے چلے گی، تہانوں تے کثرت عطا کیتی، تہاڈی تے اولاد قیامت تک ہی چلدی رہے، تو اے آپ دی اولاد امام حسن حسین علیہ السلام تو اگے آپ دا نسب چل رہا ہے۔ تو حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام دے متعلق حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، فرمایا کہ میں ایک رات کسی کام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لائے کہ آپ کسی چیز کو گود میں لیے ہوئے تھے، مجھے خبر نہ تھی کہ وہ کیا ہے، تو جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھولا تو حسن و حسین علیہ السلام آپ کی رانوں پر تھے، فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ اے مسلم شریف دی حدیث شریف ہے۔ ان جنتی جوانوں دے سردار فرمایا گیا۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک چیز ثابت ہوگی کہ جنت وچ سارے جوان ہی ہوں گے، اتنے کوئی بچہ فوت ہویا ہے، کوئی بڑھا فوت ہویا ہے، اتنے سارے دی عمر 33 سال یا 35 سال ہوئی، سارے جوان ہونے، عورتاں بھی جوانی چ ہونیاں ساریاں، بھاویں بڑھیاں ہو کے فوت ہون، ضعیف ہو کے، ساری عمر جوانی چ ہوئی۔
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی عمر 33 یا 35 سال سی، انہاں دی عمر دے مطابق ہون گے تے قد سارے دے حضرت آدم علیہ السلام دے قد دے مبارک دے برابر ہوئے گا. آپ دا قد 60 ہاتھ سی. ایک ہاتھ شریعت وچ 1.5 فٹ دا ہوندا ہے. انہاں قد جنتیاں ہوئے گا سارے اکو جے ہون گے، لیکن اس لیے عجیب نہیں محسوس ہوئے گا، سارے اکو جے ہون گے. اتنے سانوں محسوس ہوندا نا بڑا چھوٹا یار ہے بڑا لمبا، الٹے پلٹے نا رکھ دینے اسی. الٹے نا رکھنا گناہ ہے، نہیں رکھنے چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم شکل سن حضرت امام حسن علیہ السلام. انہیں صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملتی سی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ جناب حسن ابن علی سے زیادہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشابہ نہ تھا، یعنی انہاں دے صورت مبارک دی طرح انہاں دی صورت مبارک سے اور کوئی ایسا نہیں سی. اور جناب حسین کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال مبارک تو بعد جدوں انہاں دل کردا نا صحابہ کرام دا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہوئیے، دل کردا ہے سرکار نوں دیکھیے، تو امام حسن تے امام حسین علیہ السلام کھڑا کر کے دیکھ دے. امام حسن علیہ السلام دے جڑی ایتھوں تک حصہ جیسا جسم مبارک سی نا اوپرلا حصہ امام حسن علیہ السلام دی مشابت سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، تے تھلے والا حصہ امام حسین علیہ السلام سے انہاں دا، تے دونوں نوں کھڑا کر کے تے دیدار کردے سے سب. ایک دفعہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن ابن علی کو اپنے کندھے پر اٹھائے تھے. چھوٹے سن جس لئے بچپن دے امام حسن علیہ السلام سرکار نے موڈے سے چکیا کہ ایک آدمی نے کہا اے صاحبزادے تم بہت اچھی سواری پر سوار ہو. انہوں نے کہا کتنی سونی سواری کہ سرکار دے صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے ہوئے ہیں آپ دی. ہاں جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ سوار بھی تو اچھا ہے، سواری جی اچھی تو سوار بھی تو اچھا ہے نا، انہوں تو دیکھا نا. وہ بھی نافع بن جبیر کا بیان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں مدینہ منورہ کے بازاروں میں سے ایک بازار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. جب آپ واپس لوٹے تو میں بھی واپس لوٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ننا منا کہاں ہے؟ 3 مرتبہ فرمایا کہ حسن بن علی کو بلاؤ. چنانچہ حسن بن علی کھڑے ہوئے اور چل پڑے اور ان کی گردن میں ایک قسم کا ہار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک پھیلا کر فرمایا کہ ایسے. امام حسن نے بھی ہاتھ فرما کر کہا کہ ایسے. چنانچہ آپ نے انہیں سینے سے لگا کر کہا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے کوئی اور مجھے حسن بن علی سے زیادہ پیارا نہیں، جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ سب تو زیادہ میں نے وہ پیارے لگتے ہیں اس ٹائم تو لے کے. حضرت ابو بکر کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا، سرکار ممبر تے تشریف فرما سن، اور امام حسن آپ کے پہلو میں تھے، کبھی آپ لوگوں کی جانب دیکھتے اور کبھی ان کی طرف. چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرا دے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 سال جو ہے نا میرے تو بعد خلافت راشدہ قائم رہے گی، یعنی خلفائے راشدین آپ کہنے نا 4 صحابہ نو، لیکن 4 صحابہ نہیں 5ویں امام حسن علیہ السلام نے آپ دی خلافت جہی 6 مہینے رہی ہے. 5 نے خلیفہ راشد نے خلفائے راشدین آپ دی بھی 6 مہینے دی جی خلافت ہے نا حکومت، وہ بھی وہ شمار کی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہاں دے وچ صلح کرائے گا. اس لیے جنگاں لڑیاں جا رہی سی، پہلے تے امیر معاویہ تے مولا علی دی جنگاں چل رہی سن، پھر مولا علی دی شہادت ہو گئی تو حضرت کچھ علاقے امیر معاویہ کول سن ملک شام دے علاقے، تے کچھ علاقے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ دے کول سن. تے مولا علی دی شہادت تو بعد پھر اے خلیفہ ہوئے امام حسن علیہ السلام، لیکن وہ جنگاں چل رہی سی، مسلمان ہی 2 پاسے لڑ رہے سن تے شہادتاں ہو رہی سن. تو آپ نے فرمایا کہ مینوں یہ گوارا نہیں، میری طبیعت گوارا نہیں کر دی کہ جنگاں دے وچ 2 پاسے مسلمان ہی شہید ہوندے رہے. تو آپ نے پھر جڑی سی نا وہ صلح کر لی امیر معاویہ دے نال کچھ شرائط تے، تو بعد چ آپ نے بھی زہر دے کے شہید کیتا گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما گئے سے کہ میرا بیٹا سردار ہے تے اے مسلمان 2 گروہاں چ آپس صلح کرا دے گا تے جنگ و جدال یعنی لڑائی جھگڑے ختم کرا دیں. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے امام حسن کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوتا اور آپ فرما رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی مجھ سے محبت کر. یعنی بے شمار حدیثاں دے متعلق آئیاں نے.
تو بہت ساری فضیلتاں شانہ نے، تو ٹائم ہی مختصر رہ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ نو شہید کیتا گیا زہر دے کے، امام حسن علیہ السلام نو زہر دے کے شہید کیتا گیا، تو 3 دفعہ زہر دیتا گیا آپ نو۔ تو آپ دی حالت ایسی ہو گئی، پیٹ دے وچ اتنی تکلیف ہو گئی کہ ناڑاں انتڑیاں کٹ کٹ کے باہر آ رہی ہیں، سخت تکلیف دے وچ سن۔ تے حضرت امام حسین چھوٹے بھائی سن، ویکھ کے برداشت نہیں ہوندا، کسی نوں بھی برداشت نہیں ہوندا، بھائی یا کوئی اولاد دے وچوں تڑپ رہا ہوئے تے کون برداشت کردا ہے۔ تو انہوں نے قریب ہو کے اکھاں چ آنسو نے امام حسین علیہ السلام دے، تے پوچھدے نے بھائی تو مینوں دس تینوں زہر کنے دیتا ہے؟ آپ فرمان لگے کہ نہیں، تو کی کرے گا؟ انہوں نے کہا جی میں تے نہیں چھڈاں گا، جنہیں تانوں اتنا تڑپایا ہے تے اتنی تکلیف پہنچائی ہے، زہر دے دیتا تے میں تے نہیں انہوں معاف کر لگا۔ فرمان لگے کہ دیکھو جن نے مینوں زہر دیتا ہے اور جدے متعلق میرا خیال ہے کہ وہ فلاں نے زہر دیتا ہے مینوں، اگر وہ نہ ہوئے، وہ بندہ نہ ہویا، کوئی ہور نے زہر دیتا ہویا، تے پھر تو انہوں قتل کر دے گا، تے ایک بے گناہ قتل ہو جائے گا۔ تے اگر وہی ہویا کہ جدے متعلق میرا خیال ہے کہ فلاں نے زہر دیتا، اگر انہیں دیتا ہویا تے پھر میرا اللہ بہترین انتقام لین والا ہے، پھر بھی نہیں اجازت دیتی ہے انتقام، فرمایا میرا اللہ منتقم ہے، وہ سب تو ود کے انتقام لین والا، اللہ تعالیٰ انہوں معاف نہیں کرے گا جن نے میری یہ حالت کی تھی۔ تو آپ دے وصال مبارک ہو گیا، اس حالت وچ آپ شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں دے نال سانو محبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے، انہوں دے غلاماں چ ساڈا شمار ہو جائے، انہوں دے تمام فیوز و برکات سانو حاصل ہون۔ صلی اللہ علیہ